بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مس مہک خالد فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں آپ نے تحریک دیوبند تک پڑھ لیا ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 8 کی طرف، جس میں ہم تحریک علی گڑھ کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ادھر آپ کا ایک شارٹ کوسچن بن رہا ہے، مسلمانوں کی دو نمائندہ تعلیمی تحریکوں کے نام لکھیں. تو آپ ان دونوں تحریکوں کے نام لکھ دیں گے، تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ. اب ہم شروع کرتے ہیں تحریک علی گڑھ. سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کا پس منظر. 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا. مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو مصول کر کے انہوں نے برصغیر مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا. مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت کٹھن تھا. انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمان تھے، اس لیے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا بھی مسلمانوں کو ہی کرنا پڑا. فارسی کا بطور سرکاری زبان خاتمہ کر دیا گیا. ان کے اسکول اور مدارس بند اور اوقاف ضبط کر لیے گئے. یہاں تک کہ ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی گئیں. ان سے توہین آمیز سلوک کیا گیا اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی بھیج دیا گیا. انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا. ہندو جو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایا کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اب انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے. ان کے لیے حکمرانوں کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لی تھیں، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہ تھے. یہی وہ بڑا سبب تھا کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھے. ان کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا گیا تھا. انگریزی نظام تعلیم ان کی روایت کے منافی تھا. 1862 میں انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد 10% تھی. گورنمنٹ کالج ہگلی میں 400 طلباء میں سے صرف 4 مسلمان تھے. کلکتہ، مدارس اور بمبئی کی یونیورسٹیاں جو 1856 میں قائم ہوئی تھیں، 1857 تک ان کے 846 گریجویٹوں میں سے صرف 17 مسلمان تھے. سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155، ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان کی تعداد صرف 57 تھی. 1852 تک کلکتہ کی ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دی، جن میں سے صرف ایک مسلمان تھا. تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا. 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری ہائی اسکول تھے. قیام پاکستان تک وہاں کوئی سرکاری کالج نہ تھا. البتہ حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے. الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت انتہائی خراب ہو گئی. ہندو پڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے. وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے. ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے. اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت پیچھے رہ گئے تھے. دوربین اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے خوش نہ تھے. یہ وہ حالات تھے جن سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے جمود کو توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے وہ دوبارہ سے ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں. اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا. اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا. ادھر اب آپ کے 2-3 شارٹ کوسچن بن رہے ہیں. ایک تو آپ کو تحریک علی گڑھ کے پس منظر پر نوٹ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے، تو آپ نے اس پورے پس منظر کو تھورولی پڑھ کر تو اس میں سے ایک چھوٹا سا نوٹ جو ہے وہ لکھ لینا ہے. اور اس کے بعد ایک اور شارٹ کوسچن آپ کا بن رہا ہے کہ تحریک علی گڑھ کے بانی کون تھے؟ تو سر سید احمد خان نے یہ تحریک شروع کی تھی، تو اس کے بانی بھی سر سید احمد خان ہوں گے. یا اس تحریک کا نام کیسے وجود میں آیا؟ تو آپ یہ آخری 2 لائنیں جو ہے وہ لکھ دیں گے. اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے تھے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا مدرسہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا، اس لیے سر سید کی اس تعلیمی تحریک کا نام ہی تحریک علی گڑھ پڑ گیا. ادھر یہ آپ کے 2-3 جو ہے وہ شارٹ کوسچنز بن رہے تھے.
اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے تحریک علی گڑھ کے مقاصد. یہ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. تحریک علی گڑھ کے مقاصد لکھیں. تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل ہیں: مسلمان اور انگریزوں کے درمیان بھائی چارے پائی جانے والی غلط فہمی اور اختلافی صورتحال کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دینا، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق ختم کرنا اور قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنانا، مسلمان کو تعلیم خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا، مسلمان میں توہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادے کے قابل بنانا، مسلمان میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا اور بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخیص کے احساسات پیدا کرنا، اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا، مسلمان کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا. یہ تھے تحریک علی گڑھ کے مقاصد. یہ بھی آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے. تحریک علی گڑھ کے مقاصد لکھیں. اب نیکسٹ آ جاتا ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات. یہ انتہائی امپورٹنٹ لانگ کوسچن بھی ادھر بن رہا ہے. سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات بیان کریں. تو اس میں جتنی بھی جو تعلیمی خدمات تھیں وہ آپ نے ساری بیان کرنی ہے. سائنٹیفک سوسائٹی ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے، علی گڑھ کالج ہے، تعلیمی کمیٹی ہے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. ان 5 پوائنٹس پر آپ نے پھر نوٹ لکھنا ہے. یا آپ کو شارٹ کوسچن کے طور پر سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے نام لکھنے پر بھی آپ کو جو ہے وہ کوسچن آ سکتا ہے. تو آپ ان 5 پوائنٹس کے نام لکھیں گے. اب ان 5 پوائنٹس کے جو ہے وہ الگ الگ سے بھی شارٹ کوسچن بن رہے ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بنواتی چلتی ہوں. پہلا پوائنٹ ہے سائنٹیفک سوسائٹی. مسلمان کو جدید علوم سے آگاہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 میں ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا. ادھر آپ کا ایک اور شارٹ کوسچن بن گیا کہ سائنٹیفک سوسائٹی سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ لائن لکھ دیں گے. یہاں آپ کو ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ کب بنائی گئی، تو آپ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھیں گے. اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ مثلاً انگریزی کتب کا اردو ترجمہ شائع کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا وہ یورپ کی علمی ترقی سے واقف ہو سکے. دوسرے یہ کہ سوسائٹی ایسا مرکز بن جائے جہاں انگریز اور مقامی لوگ جمع ہو کر مشترکہ مفادات کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکیں. اب ادھر ایک اور آپ کا جو ہے وہ شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا، تو وہ آپ یہ ادھر مقصد لکھ لیں گے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 13 مارچ 1866 سے ایک ہفتہ روز اخبار نکلنا شروع ہوا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کہلایا. اب ادھر ایک اور شارٹ کوسچن آپ کا بن رہا ہے کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ ادھر اس لائن کو لکھ دیں گے. یا آپ کو شارٹ کوسچن میں یا ایم سی کیوز کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کب وجود میں آیا. 13 مارچ 1866 کو وجود میں آیا. ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتا ہے یہ اخبار کچھ عرصہ بعد زرز ہو گیا. اس کے 2 بڑے مقاصد میں انگریزوں کو ہندوستانی باشندوں کے احساسات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانی کو برطانوی نظام حکومت سے روشناس کرانا شامل تھا. اب ادھر پھر آپ سے جو ہے وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے مقاصد بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ یہ ادھر مقاصد جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اس اخبار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک صفحہ انگریزی اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا، جن سے انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں طبقے مستفید ہوتے تھے. اب ادھر ایک اور شارٹ کوسچن آ گیا کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو اخبار تھی اس کی کیا خصوصیت تھی. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ادھر خصوصیت پڑھیں، یہ آپ لکھ دیں گے. نیکسٹ آ جاتا ہے علی گڑھ کالج.
سر سید احمد خان نے انگلستان کے مختصر قیام کے دوران وہاں کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا. ان کو یہ بات خاص طور پر پسند آئی کہ وہاں طالب علم کو نہ صرف علم سکھایا جاتا بلکہ مہذب زندگی بسر کرنے کے اصول ذہن نشی کرا کر ان کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے. پس سر سید نے فیصلہ کیا کہ اسی طرز پر برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ قائم کی جائے. سر سید احمد خان نے ایک جدید اسلامی درسگاہ کا خاکہ پیش کیا. اس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج تجویز کیا. ایم اے او کالج یہ اس کی ایبریویشن ہے. ایم سے محمڈن، اے سے اینگلو اور او سے اورینٹل کالج تجویز کیا. یہ آپ کو اس کی ایبریویشن بھی پوچھی جا سکتی ہے ایم سی کیوز میں. یہ ادارہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی صورت میں قائم ہوا اور 2 برس بعد 1877 میں ایم اے او کالج کے طور پر کام کرنے لگا. ادھر ایک اور شارٹ کویشچن آپ کا بن رہا ہے کہ علی گڑھ جو کالج تھا ایم اے او کالج جو ہے وہ کب قائم ہوا. پہلے اسکول تھا وہ 1875 میں قائم ہوا تھا، پھر بعد میں 1877 میں اس نے کالج کا درجہ حاصل کر لیا. یہ آپ کو ایم سی کیوز کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے اور شارٹ کویشچن کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، اسکول اور کالج دونوں کے بارے میں. علی گڑھ کالج بہت سی خصوصیات کا حامل تھا. اس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں جو مشرقی اور مغربی فن تعمیر کا حسین امتزاج تھیں. طلباء اور اساتذہ کے درمیان مسلسل رابطہ رہتا تھا. اس کالج کی بدولت مسلمان زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنے لگے. علی گڑھ محض تعلیمی ادارہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم تحریک کا مظہر تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی کے سماجی، معاشی، سیاسی، ادبی اور مذہبی پہلوؤں کو براہ راست متاثر کیا. اب ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ علی گڑھ کالج کی خصوصیات کیا تھیں، تو وہ آپ یہ پیراگراف جو ہے وہ لکھ دیں گے. اب ادھر نیچے ایک اور شارٹ کویشچن آپ کا جو ہے وہ بن رہا ہے. 1894 میں سر سید نے فرمایا، دوستو ہماری تعلیم اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تعلیم خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی. یونیورسٹیوں کی غلامی سے نجات ملے گی. ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہوں گے. فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں، اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا. تو ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ 1894 میں سر سید نے کیا فرمایا. اب نیکسٹ آ جاتا ہے تعلیمی کمیٹی. انگلستان سے واپسی کے بعد سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ مسلمان کو تعصبات کے خول سے نکالا جائے. انہوں نے دسمبر 1870 میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بنارس میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم کی جس نے برصغیر کے مسلم مفکرین اور ماہرین تعلیم کو تعلیمی مسائل پر لکھنے کی دعوت دی. اب ادھر جو ہے وہ ایک اور آپ کا شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ تعلیمی کمیٹی کب قائم کی گئی؟ 1870 میں قائم کی گئی. ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ایز اے شارٹ کویشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس. سر سید احمد خان کا ایک خواب علی گڑھ کالج کی شکل میں پورا ہو چکا تھا مگر وہ کروڑوں فرزندان توحید کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے سے قاصر تھا. سر سید چاہتے تھے کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام ہو. اس غرض سے انہوں نے آل انڈیا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی جس کا پہلا اجلاس 17 دسمبر 1886 کو ہوا. محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس خالصتاً ایک غیر سیاسی تنظیم تھی لیکن مسلم لیگ کے قیام تک اسے مسلمانوں کو سیاسی اور غیر سیاسی میدانوں میں رہنمائی فراہم کی. دسمبر 1906 میں مسلم لیگ نے اس کی کوکھ سے جنم لیا. اب ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کویشچن بن رہا ہے کہ جو محمڈن ایجوکیشن کانفرنس ہے وہ کب قائم ہوئی؟ 17 دسمبر 1886 میں قائم ہوئی. یہ آپ کو ادھر شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے اور ایز اے ایم سی کیوز بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پر سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہیں. یہ آپ کو لانگ کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ان میں سے شارٹ کویشچنز بھی آ سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہم پڑھنے لگے تحریک علی گڑھ کے اثرات. یہ بھی آپ کو لانگ کویشچن کے لیے آ سکتا ہے کہ تحریک علی گڑھ کے اثرات بیان کریں. تحریک علی گڑھ نے برصغیر کے مسلمانوں کو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ چھوڑا جس کی بہتری اور اصلاح کی اس نے کوشش نہ کی ہو. اصلاح معاشرہ و معاشرت اس کے بنیادی مقاصد تھے. سر سید کی تعلیمی تحریک اور سیاسی نظریات نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا کر دیا. تحریک علی گڑھ کے اثرات کا اجمالی جائزہ پیش ہے.
سب سے پہلا پوائنٹ ہے مغربی تعلیم کا فروغ. تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور تمدنی تحریک تھی. اس کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کے معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح تھا. سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے. علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا. نیز علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ اسکول اور کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی. سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے انگریزوں کے ساتھ مصالحت. جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں کی اخلاقی اور مالی حالت پر بری طرح متاثر ہوئی تھی. انگریز ان کو اپنا غلام بنا کر ان کی مکمل تباہی کے خواہاں تھے. انہوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمان پر ڈال دی تھی. سر سید احمد نے اس صورتحال کا بڑے ٹھنڈے دماغ سے مقابلہ کیا. معاشرتی اصلاح کے میدان میں سر سید کا عظیم کارنامہ انگریزوں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بحالی ہے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے مسلم اتحاد. علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اس ضمن میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس نے بنیادی کردار ادا کیا. ادھر آپ کا ایک اور شارٹ کوسچن بن جاتا ہے کہ تحریک علی گڑھ نے کس طرح مسلم اتحاد قائم کیا. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے ذاتی کردار سازی. علی گڑھ کالج نے مسلمان طالب علموں کی کردار سازی پر بڑا زور دیا. ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کے اخلاق و عادات کی تربیت کی جاتی تھی. اس زمن میں حفظ مراتب اور رکھ رکھاؤ کا بڑا خیال کیا جاتا تھا اور ان کو منظم زندگی بسر کرنے کا عادی بنایا جاتا تھا. اب ادھر ایک اور آپ کا شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ علی گڑھ کالج جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بچوں کی کردار سازی کرتا تھا یا ذاتی کردار سازی. بچوں کی ذاتی کردار سازی میں تحریک علی گڑھ کا کیا کردار تھا. اب نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جدید قیادت. علی گڑھ نے مسلمانوں کو قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے دین کا محدود تصور. جب سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا. لہٰذا انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان طالب علم کے لیے لازمی قرار دیا. نماز اور روزہ کی پابندی پر سختی سے عمل کیا لیکن علی گڑھ دینی میدان میں بہت سی توقعات کو پورا نہ کر سکا. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے تحریک پاکستان کا قلعہ. سر سید احمد خان کو تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا تھا. ادھر اب آپ کا ایک اور شارٹ کوسچن یا MCQ اسٹینڈ کر رہا ہے کہ سر سید احمد خان کو پاکستان کا تحریک پاکستان کا بانی کہا جاتا تھا یا تحریک پاکستان کا بانی کس کو کہا جاتا تھا. اس طرح آپ کا جو ہے وہ ادھر MCQ یا شارٹ کوسچن اسٹینڈ کر رہا ہے. ان کے کالج نے برصغیر کے مسلمان میں قومیت کی نئی روح پھونک دی جس سے مسلمان اتحاد پیدا ہوا اور اسی اتحاد کے سبب تحریک پاکستان وجود میں آئی جس کو پروان چڑھانے کے لیے علی گڑھ کے طلباء تن من دھن کی بازی لگا دی. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے اردو زبان کا فروغ. تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا. عربی اور فارسی کی سرکاری طور پر خاتمے کے بعد مسلمانوں میں باہمی رابطہ کی زبان اور ذریعہ تعلیم کے طور پر اردو کو بہت نمایاں مقام حاصل ہوا. ادھر ایک اور جو ہے وہ شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ تحریک علی گڑھ نے کس طرح اردو زبان کو فروغ دیا. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے مسلمان کی معاشی خوشحالی. علی گڑھ تحریک کے شروع ہونے کا ایک سبب مسلمانوں کی معاشی بدحالی بھی تھا. تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث وہ ملازمتوں سے محروم ہو رہے تھے. علی گڑھ کی تحریک نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا جس کی بدولت وہ سرکاری ملازمتوں کے حصول میں کامیاب ہوئے اور مختلف کاروبار کرنے کے قابل ہو گئے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے تعلیمی اداروں کا قیام. تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا. مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں. پنجاب میں انجمن حیات اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں سندھ محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام ممبئی کے نام زیادہ نمایاں ہیں. ادھر آپ کا ایک اور شارٹ کوسچن بن رہا ہے کہ تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ مسلمانوں نے کون کون سے ادارے قائم کیے. تو اسٹوڈنٹس ادھر آپ کا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آپ کو آج جتنے بھی ٹاپکس پڑھائے گئے ان کو آپ نے تھورولی ریڈ کر لینا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن نہیں سمجھ آئی یا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.